اس نعمت کی قدر کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی تعلیم اور تربیت کے انتظام کرنا، یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، اپنے بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے، ہم اپنے بچے کو کون سا سلیقہ اور طریقہ بتانا ہے، یہ فیصلہ اب مائیں کرتی ہیں۔ اچھی اسکول کا انتخاب یہ ماں باپ کی، خصوصاً ماؤں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ایسا اسکول جہاں جا کر آپ کا بچہ ضائع نہ ہو جائے، ایسا اسکول جہاں جا کر آپ کا بچہ برباد نہ ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ پیدا ہونے والے بچے کی جو تعلیم ہوگی، جو تربیت ہوگی، اصل میں اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ہوگی، اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ آخرت ہے۔ ہمارے علاقے میں اور مسلم سوسائٹی کو علماء سے زیادہ عقلاء کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم اگر یہ عقلاء نہیں ہوں گے نا تو ہمارے علماء محفوظ نہیں ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی سائر الصحابۃ والتابعین، اما بعد۔ اس اسکول کے ذمہ داران اور اس اسکول میں اپنی بیش قیمت خدمات انجام دینے والی ہماری بہنیں، اس پروگرام میں بچوں کی طرف سے نمائندگی کرنے والی ان کی مائیں، میری بہنیں اور عزیز ملت کی خواتین، میں دیر تک اس پروگرام میں شامل رہتا اور پروگرام ختم ہونے کے بعد دعا کر کے جاتا، لیکن چونکہ میری مصروفیات تھوڑا الٹی قسم کی ہے تو بڑی معذرت کے ساتھ میں جانا چاہ رہا تھا۔ دو تین چیزیں جو دوران پروگرام میرے ذہن میں آئی وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اور تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، نہ تقریر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں جتنے بچے اسٹیج پر آئے وہ خود اپنے آپ میں ایک مقرر تھے۔ میں یا اور بھی لوگ آئے تھے یہاں پہ، اخیار بھائی آئے تھے، گفتگو کی تھی، تو انہوں نے زبان سے کچھ کہا تھا۔ یہ بچے جو آئے تھے نا، انہوں نے کر کے دکھایا۔ گفتگو کرنا یہ کمال نہیں ہے، لیکن گفتگو کو کسی قالب میں ڈھال کے پیش کر دینا یہ کمال کی انتہا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس اسکول کے بچوں نے بہت محنتوں کے ساتھ اور بہت بیش قیمتی تقریریں کی ہیں ہمارے سامنے۔ میں ڈرامے نہیں کہتا اس کو، وہ ایک میسج تھا، ایک گفتگو تھی جو اس شکل میں بچوں نے ہمارے سامنے پیش کی۔ چونکہ مائیں بیٹھی ہوئی ہیں اور میرے بچوں کی اماں بھی یہاں آئی ہوئی ہیں، اس لیے میں ماؤں سے مخاطب ہو کے کچھ باتیں مجھے خصوصی طور پہ کہنی ہے۔ اللہ پاک نے دنیا میں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اللہ کی جو بھی نعمت ہے وہ آپ مسلمان ہیں، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس اللہ کی ایک امانت ہے۔ اللہ نے کسی نعمت کو دے کر ہمیں اس کا مالک نہیں بنایا کہ بھئی یہ لے لو، یہ آپ اس کے مالک ہیں، جو چاہے کرو۔ اس کو بلا وجہ ضائع نہیں کرنا ہے، برباد نہیں ہونے دینا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کے لیے خاص طور سے اس دنیا کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اولاد ہے۔ باپ کے لیے بھی ہے، لیکن ماں کا مقام تھوڑا سا بڑا ہے۔ تو اللہ نے جو اولاد دی، چاہے ایک اولاد سے نوازا ہو، چاہے بچی سے نوازا ہو، چاہے بچے سے نوازا ہو، چاہے اللہ نے 10 اولاد دے دی ہو، بہرحال وہ نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنا، اس کی فکر کرنا، اس کی تعلیم اور تربیت کے انتظام کرنا، یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ ہم نے اپنے بچے کو کس اسکول میں ڈالنا ہے، اپنے بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے، ہم اپنے بچے کو کون سا سلیقہ اور طریقہ بتانا ہے، یہ فیصلہ اب مائیں کرتی ہیں۔ اب بڑوں کا زمانہ گزر گیا کہ جب بڑے فیصلے لیا کرتے تھے، اب تو ہر فیصلے ماؤں کے اختیار میں ہیں۔ ماں فیصلہ کرتی ہے کہ میرے بچے کا داخلہ کہاں ہوگا، ماں فیصلہ کرتی ہے کہ میرے بچہ کون سا کپڑا پہنے گا، ماں خرید کے لاتی ہے کہ فلاں فنکشن میں میرے بچہ کون سا ڈریس پہن کے جائے گا۔ سارے فیصلے اب
ماؤں کے اختیار میں ہے۔ اسی لیے اس اچھی اسکول کا انتخاب یہ ماں باپ کی، خصوصاً ماؤں کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ایسا اسکول جہاں جا کر آپ کا بچہ ضائع نہ ہو جائے، ایسا اسکول جہاں جا کر آپ کا بچہ برباد نہ ہو جائے، یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کے فرائض میں شامل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اس علاقے میں نہیں بلکہ اس گاؤں میں، بلکہ میں کہوں گا پورے دیار کے لیے ڈاکٹر ابو معاذ جیسا لائق نوجوان، میں ان کو نوجوان ہی کہتا ہوں، ابھی اسی مرحلے میں ہے، اللہ نے ہمارے درمیان دیا، ورنہ میں ان کی نوکری کے بارے میں جانتا ہوں، ان کی ڈگریوں کے بارے میں جانتا ہوں، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں جانتا ہوں۔ یہ معاذ بھائی نا جس لیول پر ہیں انہیں علاؤدین پٹی آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپنی اماں کو لے کر، اپنے ابا کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر وہاں روپوش ہو سکتے ہیں، کوئی ان کو روکنے والا بھی نہیں۔ یہ میں کب سے نوٹ کر رہا تھا کہ اس ہائی پروفائل لائف زندگی گزارنے والا یہ شخص پسینے پوچھ رہا ہے یہاں بیٹھ کے، پریشان ہے وہ، بیماری کے باوجود یہ اپنا وقت دے رہا ہے، تو ہمیں ان کی بھی قدر کرنی چاہیے۔ اور جس طریقے سے جس مشن کے ساتھ انہوں نے اس اسکول کا انتخاب کیا، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھے اسکول کا انتخاب یہ پہلا کام ہے۔ دوسرا کام میں دیکھ رہا تھا، بچوں نے ایکشن ترانے پیش کیے، اس میں ایک ایکشن ترانہ وہ واقعی میں میرے دل کی گہرائیوں تک اتر گیا۔ آج پہلی بار، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والے کسی کی سنتے نہیں ہیں، آج پہلی بار میرے دل نے ان بچوں کی آواز سنی۔ وہ جنازے والی وہ مسحری رکھی ہوئی تھی، اس مسحری کو دیکھ کر ہی مجھے موت یاد آ گئی۔ اتنا بڑا میسج بچوں نے دیا ہے، یہ اس بات کی علامت بھی، اور آپ مائیں ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اسلام کی تعلیمات بھی وہی ہے۔ ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ ہاسپٹل میں ہم لوگ جاتے ہیں کبھی تو کئی کے لوگ کھینچ کے لے جاتے تھے، نہیں میرے بابو کو بھی اذان دے دیجئے، میری بچی کو بھی اذان دے دیجئے، کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں اذان دینے میں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں جو اذان دی جاتی ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بچے کی اذان ہو گئی ہے، اب اس کے نماز جنازہ کی تیاری کرنی۔ بھئی نماز کے لیے اذان ضروری ہے نا، اذان تو ہو گئی، پیدائش کے وقت تھی، اب اس کے جنازے کی نماز کی تیاری کرنی، اور کوئی تیاری نہیں کرنی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا میسج تھا۔ تو یہ پیدا ہونے والے بچے کی جو تعلیم ہوگی، جو تربیت ہوگی، اصل میں اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کر ہوگی، اور ہمارا جو مستقبل ہے وہ آخرت ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، اللہ پاک نے دنیا ہمارے لیے بنائی اور آخرت کو ہمیں آخرت کے لیے بنایا۔ تو اس تعلق سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت، ایسے اسکول کا انتخاب کریں جو ہمارے بچے کی عاقبت بھی بنا دیں۔ میرا بڑا بچہ ہے، میں کہوں گا بدقسمتی سے وہ اس اسکول کے بننے سے پہلے دنیا میں آ گیا، ورنہ میرے چاروں بچے یہیں پڑھتے ہیں، میرے 3 بچے یہیں موجود ہیں، وہ چوتھا بچہ چونکہ پہلے دنیا میں آ گیا تو اسکول کا وجود نہیں تھا، تو اس کو میں نے مدرسے میں بھیج دیا۔ میرا ایک بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے، میرے 3 بچے یہاں پڑھتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں اپنے بچوں کو مدرسے کیوں بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میں مولوی صاحب ہوں تو مجھے اپنے بچوں کو مجبوراً مدرسے میں بھیجنا ہوگا، مجبوراً۔ لوگ کیا کہیں گے، بھئی اپنے تو مولوی صاحب بنے پھرتے ہیں اور بچے کو مدرسے نہیں بھیج رہے ہیں۔ تو میرے بچے نے مدرسے میں پڑھ کے جو دین سیکھا، اس وقت عربی اول میں ہے، اتنا دین میرے اس اسکول میں پڑھنے والا جو عودہ ہے نا، 3ری کلاس میں شاید پڑھتا ہے، اس نے سیکھ لیا۔ تو مجھے اپنے بچے کو دین سکھانا ہے، مدرسہ شرط نہیں ہے۔ ایک ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے مدرسے کو دین سکھا دیں۔ اگر مدرسہ دین سکھا رہا ہے تو مدرسے میں بھیجیں، اور اگر کوئی اسکول دین سکھا رہا ہے تو پھر اسکول میں بھیجنا کوئی عیب نہیں ہے۔ تو یہ بھی میں نے محسوس کیا، مجھے لگ رہا کہ مجھے اس بات کو آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں، اور میرا ماننا یہ ہے کہ آج کے موجودہ زمانے کی ضرورت بدل گئی، ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ بدل گئی، ہماری مجبوریاں بھی ہیں۔ آج ہمارے گاؤں میں، ہمارے علاقے میں اور مسلم سوسائٹی کو علماء سے زیادہ عقلاء کی ضرورت ہے۔ خدا کی قسم، اگر یہ عقلاء نہیں ہوں گے نا تو ہمارے علماء محفوظ نہیں ہوں گے۔ عقلاء کہاں سے پیدا ہوں گے؟ انہیں اسکولوں سے پیدا ہوں گے، انہیں کالجز سے پیدا ہوں گے۔
اوکلاؤں کی ایک ٹیم ہونی چاہیے، ججز ہونے چاہیے اچھے مسلمان ججز، سول آفیسرز ہونے چاہیے اچھے مسلمان آفیسرز، سول کورٹ کے، ہائی کورٹ کے بہترین اوکلا ہونے چاہیے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میرا بچہ حافظ قرآن ہوگا اور سپریم کورٹ کا بہترین وکیل بھی بنے گا۔ آپ بھی فیصلہ کر لیجئے، ایک بہترین وکیل، ایک بہترین جج، ایک بہترین پولیس آفیسر ہمارا مسلمان نوجوان بنے گا، لیکن انہی اسکول کی سیڑھیوں سے چڑھ کے جائے گا۔ تو میں پھر ایک بار ڈاکٹر ابو معاذ صاحب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے آپ کو اتنا بہترین تحفہ دیا، اس گاؤں کا انتخاب کیا، اور ماشاءاللہ بالکل واقعی میں بہت پرسکون ہوں کہ میرے بچے جن بنیادوں پر میں چاہ رہا تھا اس اسکول میں انہی بنیادوں پر ان کی تعلیمی سفر جاری ہے۔ میں پھر ایک بار اس اسکول کے تمام منتظمین، تمام ذمہ داران اور پورے اسٹاف کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے میری نیک دعائیں اور نیک تمنائیں ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔